بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکیر سندونی۔ سندونی قوم جنات سے ہے، اس کا خاندان طوائف سے تعلق ہے، غیر مسلم ہے، جو خود بھی جادوگر ہوتی ہے، بہت مشکل سے قابو میں آتی ہے، اکثر اپنے جادو کے زور سے عامل کے عمل کو ختم کر دیتی ہے اور نتیجہ برآمد نہیں ہونے دیتی، اور وہ جو بالواسطہ پیران پیر طلب کی جائے وہ خاندان مسلم سے ہے اور بیوی بن کر رہتی ہے، اور جو بغیر واسطے کے طلب کی جائے وہ غیر مسلم سندونی آتی ہے۔ ان میں سے بعض اوقات بیوی بن کر رہنا پسند کرتی ہے، ورنہ عموماً دانشتہ کے طور پر رہتی ہے۔ سندونی کے عمل کے لیے کمرہ تنہا ہونا چاہیے، جو عمل کے دوران کسی اور کے استعمال میں نہ آئے۔ اس کمرے میں سوائے عامل کی چارپائی کے کسی اور قسم کا سامان نہ ہونا چاہیے۔ اس سے فعل کرنے سے کسی قسم کا جانی یا جسمانی نقصان نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ عمل کے دوران کسی عورت کو بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ اگر شادی شدہ ہیں تو بیوی کو چھوڑ دینا پڑے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو جب تک سندونی کو رکھیں گے شادی نہیں کر سکتے۔ کسی جگہ عشقیہ سلسلہ ہو تو اسے بھی ختم کر دے گی۔ سندونی بیوی بن کر رہے یا داشتہ بن کر رہے، وہ کسی عورت سے عامل کے تعلقات کو پسند نہیں کرتی۔ عمل رات کے وقت کرے اور کسی ایک وقت مقررہ پر روزانہ کیا کرے۔ صاف روئی کی بتی بنایا کرے اور چمیلی کا تیل جلا کر روشن کرے، اور اس چراغ کو اپنے سامنے نہ رکھیں۔ عمل زمین پر بیٹھ کر کرے، مگر سندونی کے لیے کمرے میں کرسی رکھے، کیونکہ وہ زمین پر نہ بیٹھے گی۔ یاد رکھیں، جس قدر بھی غیبی مخلوق ہے وہ وعدے کی پابند ہوتی ہے۔ یہ کمزوری حضرت انسان میں ہے کہ وعدہ خلافی پر اتر آتا ہے۔ جو بھی وعدے اور شرائط و عہد ہو انہیں شروع میں ہی طے کر لے۔ اگر اس کی کوئی شرط سخت ہو، ناقابل برداشت ہو، تو کہیں کہ اس کی بجائے کوئی دوسری شرط پیش کرے۔ حتی الوسع پابندیوں سے بچنا چاہیے، اور خود بھی اپنے شرائط طے کرے۔ کیا کیا کام لیا جائے گا، اس کی حاضری بھی اسی طریقے سے ہوگی جیسا کہ شرط طے کرتے وقت طے ہوگا۔ وہ دوسروں کے کام کرے گی یا صرف عامل کے کام سر انجام دے گی، یہ بھی پہلے سے طے کر لے۔ سندونی وہ کام کرے گی جو پہلے دن میں طے ہوگا، پہلے دن شرط میں طے ہوگا۔ اگر روپیے کی خواہش ہوگی تو وہ اس کا بھی انتظام کر دے گی۔ وہ بے حد حسین و جمیل ہے، اچھی دوست اور ساتھی بھی۔ اگر آپ شرط پر قائم رہیں گے تو وہ کوئی نقصان نہ دے سکے گی۔ جب عمل کیا جاتا ہے اور مؤثر ہوتا چلا جائے تو پہلے نسوانی آوازیں آنا شروع ہوتی ہے، جیسے باتیں ہو رہی ہے۔ بعض اوقات سریلی آواز میں گانا گانے کی آواز بھی آتی ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات چلنے پھرنے کی آوازیں آتی ہے۔ اس کے بعد کسی روز چند عورتوں کا گروہ یا تنہا عورت بھی نظر آتی ہے، لیکن یہ سب بے لباس ہوتی ہے۔ گاہے ان میں سے کوئی ایک عامل کو اپنی طرف رجوع کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ عامل جب ان حالات سے گزرتا ہے اور عمل قریباً اختتام پذیر ہونے والا ہوتا ہے تو سندونی کی چھوٹی بہن آتی ہے اور خوب بن سنور کر آتی ہے۔ وہ عامل کے پاس رہتی ہے اور بوس و کنار کرنا چاہتی ہے کہ عامل کسی طرح ہاتھ لگائے۔ اس موقع پر عامل کے لیے لازم ہے کہ اس سے دور رہے۔ اگر عامل نے سندونی کی بہن کو اپنی آغوش میں لینے کی کوشش کی تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ عمل مکمل ہونے سے چند روز قبل یا عین آخری رات سندونی حاضر ہوتی ہے، جو انتہائی درجے کی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، جس کی دنیا کی کسی عورت سے مثال نہیں ملتی۔ عمل ختم کرنے کے بعد مناسب شرائط سندونی سے طے کر لینا چاہیے اور حاضری کا طریقہ بھی معلوم کر لینا چاہیے۔ عامل کو اس امر سے آگاہ ہونا چاہیے کہ تذکیر ارواح کے 3 چلہ ضروری ہوتے ہیں۔ اگر دوران عمل عامل کو ایسے شواہد ملے جو عمل کے با اثر ہونے پر دلالت کرتے ہیں تو عمل کو جاری رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں عمل سندونی۔ رہینن سرینن سفرینن کج او کج
پٹ بہٹ سواہا بدوہ یا غوث الثقلین یا قطب ربانی سید ابو صالح جیلانی احضری باذن اللہ و احضری بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الگ مکان میں 9 چندے بود سے شروع کرے، جمعرات اور جمعے تک 3 رات روزانہ 1100 مرتبہ پڑھے۔ تیسری رات سندونی حاضر ہوگی، شرائط وغیرہ طے کر لے اور حاضری کا طریقہ بھی پوچھ لے۔